اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کے بڑھاپے کی عمر میں، ایسی عمر جس میں عادتاً اولاد ہوتی نہیں، لیکن ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرماتے ہوئے بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی انہیں۔ چونکہ یہ بھی ایک معجزہ تھا، اگرچہ اسباب یہاں موجود تھے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، میاں بیوی دونوں موجود ہیں، لیکن دونوں بڑھاپے کی عمر میں ہیں جس میں اولاد ہوتی نہیں، لہذا ان کے ہاں اولاد ہونا بھی اللہ کے حکم سے تھا، اور وہ بھی ایک معجزے کی حیثیت رکھتا تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کر دیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ وہ بھی معجزہ تھا، یہ بھی معجزہ ہے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایران سے جو وفد آیا تھا اس سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں، اس کی تمہید کے طور پہ یہ دونوں واقعے بیان فرمائے گئے، جس میں یہ وضاحت کی گئی کہ تمہارا جو عقیدہ الوہیت کا ہے، محض اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو دعوت دی، اس میں بھی دعوت اسی بات کی تھی کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ وہ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا۔ اب یہاں خطاب ہے براہ راست فرشتوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، ملائکہ کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 3 یا 3 سے زیادہ فرشتے آئے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اور ان سے گفتگو کی، اللہ نے جو پیغام دیا وہ پہنچایا آ کے انہوں نے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، تو پچھلے واقعے میں تو یہ بات ہے کہ خود حضرت زکریا علیہ السلام طلب کرتے ہیں اولاد، مانگی اللہ سے اولاد، لیکن یہاں طلب نہیں ہے، بلکہ طلب کی بجائے اس میں تھوڑا سا ناپسندیدگی ہے کہ میں بے عورت ہوں، کنواری عورت ہوں، اور میرا نکاح نہیں ہوا، میرے ہاں شوہر نہیں ہے، مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، تو میرے ہاں اولاد ہوگی تو میں تو بدنام ہو جاؤں گی، لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، دنیا مجھے ملامت کرے گی۔ اب ایک دل میں کراہت ہے، مانگ بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا اولاد کے لیے ایک دل میں کراہت ہے کہ نہ ہو میرے ہاں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے ہی ہوگا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ہاں اولاد ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے یہ بات کہی، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تجھ کو، یعنی عورتوں میں سے، وطہرکی، اور گناہوں سے تجھے پاک کر دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور برگزیدہ کیا تمہیں سارے جہان والی عورتوں سے، سارے جہان والی عورتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے پسند کر لیا، دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کامل مرد تو بہت سے ہیں، لیکن کامل عورتیں 2 ہی ہیں، ایک مریم بنت عمران اور ایک آسیہ زوجہ فرعون۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دونوں عورتوں کی تعریف فرمائی ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مثال امرات فرعون کی بیوی کی، اذ قالت، جب اس نے یہ بات کہی،
رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون اذیتیں دیتا تھا اپنی بیوی کو، اور پاؤں اور ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی اس نے. تب یہ دعا کی حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے لیے اپنے نزدیک جنت میں ایک گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے کرتوتوں سے، اس کی بدعمالیوں سے نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم لوگوں سے نجات دے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کا گھر جنت میں دکھا دیا. اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی حضرت مریم کی ہی، فرمایا کہ وہ مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا. اور دوسری مثال اہل ایمان کے لیے مریم بنت عمران کی ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، اور ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی. مراد ہے کہ اللہ کا امر، اللہ کا کلمہ. وصدقت بکلمات ربہا، اور پھر مریم نے اپنے رب کے کلمات، اپنے رب کی شریعت، اپنے رب کے کلمات اور احکام کی تصدیق کی. وکتبہ، اور اپنے رب کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بندوں میں سے تھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان دونوں کی تعریف فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ کامل مرد تو بہت سے ہوئے ہیں لیکن کامل عورتیں دو ہی ہیں، اور دونوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون. اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین عورتیں دو ہیں. ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم بنت عمران اور حضرت خدیجہ بنت خویلد کو شمار فرمایا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ 4 عورتیں ایسی ہیں جو مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ ہیں. 4 عورتوں کی تقلید کرنی چاہیے یا ان کے اسوہ پہ چلنا چاہیے. ان میں حضرت مریم ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور چوتھی پھر یہی آسیہ زوجہ فرعون. اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ بات کہی آ کے مریم سے کہ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے گناہوں سے پاک کر دیا ہے، اور سارے جہان والی عورتوں کے مقابلے میں تجھے برگزیدہ کیا ہے. آگے فرمایا کہ یا مریم اقنوتی لربک، اے مریم، یہ پیغام بھی اللہ کا ہے جو فرشتوں کی زبانی اللہ نے پہنچایا. اے مریم اقنوتی، فرما بردار ہو جا، لربک، اپنے رب کا، اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ بالکل وہی طرز ہے اللہ تعالیٰ کے بیان کا جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زکریا ہم تمہیں اولاد دیں گے، اور اولاد بڑی نیک ہوگی اور بڑی پاک ہوگی، اور اپنے نفسات، خواہشانی نفسات کو روکنے والی ہوگی، نیکی تقوی میں سردار ہوگی وہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور شکر کے فرمایا کہ اے زکریا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کر. اب اللہ نے احسان کیا تجھ پہ، اور اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو، اور صبح شام کے اذکار بھی باقاعدگی سے پڑھتے رہو. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مریم کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے تجھے چن لیا. حضرت مریم جو تھیں وہ مسجد کے حجرے میں رہتی، ہر وقت نماز پڑھتی اور اللہ کا کلام کی تلاوت کرتی رہتی، ذکر اذکار کرتی رہتی. اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کے نتیجے میں، ان کے دین کی خدمت کے نتیجے میں ان کو اپنے دین کے لیے چن لیا اور ان کو برگزیدہ کر دیا، ساری جہان والی عورتوں سے افضل بنا دیا.
اب اس انعام کا شکر ادا کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے حضرت مریم کو کہ ہم نے تجھ پہ بڑا احسان کیا، بڑا انعام کیا تجھ پہ، بڑا فضل کیا تجھ پہ. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے اقنوتی لربے کے، اب ساری زندگی اپنے رب کی فرما بردار بن کے رہنا، وسجودی اور سجدہ کرتے رہنا اپنے رب کا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہنا. ویسے تو اقنوتی فرما بردار بن کے رہو، اسی میں ساری زندگی کے سارے معاملات آ جاتے ہیں. نماز بھی اسی میں آ جاتی ہے، سجدہ بھی اس میں آ جاتا ہے، رکوع بھی اس میں آ جاتا ہے، سارے معاملات. یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمائی کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے ابراہیم علیہ السلام یہ کہو کہ میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری ساری کی ساری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نام پہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فی الواقع عملاً یہ بات ثابت کر کے دکھا دی کہ ساری کی ساری زندگی اور ساری زندگی کے معاملات اور موت بھی سب اللہ کے لیے ہے. اور ایک مسلمان کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اس کی ساری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، خواہ وہ گھر کے معاملات ہیں، گھر سے باہر کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، دفتر کی زندگی ہے یا دکان کی زندگی ہے، اس ساری زندگی میں انسان کو اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا چاہیے. اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں مجھ پہ، اللہ نے بڑے احسانات کیے ہیں، اور یہ سمجھنا بھی چاہیے، کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے جس پہ اللہ کے لا تعداد احسانات نہ ہوں. یہ تو ایک انسان کی اب اس کے ظرف کی بات ہے اور اس کے اپنے سوچ کی بات ہے کہ کوئی اللہ کا گلہ شکوہ کرتا رہے کہ جی اللہ نے ہمیں کیسا رکھا، اللہ نے ہمیں کیا دیا، یا بھول جائے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، غافل ہو جائے اللہ تعالیٰ کے احسانات سے. لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ اگر تم ان کا شمار بھی کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تو شمار نہیں کر سکتے. اور ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار بن کے رہے، اللہ کا بائی اور سرکش نہ بنے. جو بھی اللہ کا حکم ہے انسان آنکھیں بند کر کے اور گردن جھکا کے اس پہ عمل کرے. اور یہ حکم دینے کے بعد خاص طور پہ پہلے سجدے کا ذکر کیا، پھر رکوع کا ذکر کیا. سجدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ہی محبوب حالت ہے. سجدے کی حالت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے بہت ہی زیادہ سجدے کی قریب ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اور فرمایا کہ سجدے کی حالت میں دعا کیا کرو، دعا اللہ قبول کرتا ہے سجدے کی حالت کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا یہ عملاً اعتراف ہے. ایک تو یہ زبان سے اعتراف ہے کہ یا اللہ میں بڑا عاجز بندہ ہوں تیرا، یا اللہ میں بڑا تیرا حقیر بندہ ہوں، بڑا کمزور بندہ ہوں. اور اس زبانی اعتراف کے مقابلے میں عملی اعتراف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور اتنا ذلیل کر دے، ایسی حالت اختیار کرے کہ جس سے زیادہ ذلت کا تصور نہیں ہے، کہ انسان اپنی ساتوں کے ساتوں ہڈیاں جو ہیں اللہ کے آگے جھکا دے، پورے کے پورے جسم کو اللہ کے آگے جھکا دے اور اپنے آپ کو ذلیل ثابت کرے عملاً کہ ہاں واقعی یا اللہ میں تیرے آگے ذلیل ہوں، تیرا میں عاجز بندہ ہوں، اور تیرے حکم کے آگے انکار کی کوئی مجال نہیں ہے. جو بھی یا اللہ تیرا حکم ہوگا میں تیرے آگے جھک جاؤں گا. سجدے کا مطلب ہی یہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت کو اللہ تعالیٰ کی قربت بتایا زیادہ سے زیادہ. اور ویسے بھی دو اور واقعات ہیں. ایک تو حضرت ربیہ اسلمی کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے ایک دفعہ پوچھا کہ ربیہ کوئی اگر بات تمہیں ضرورت ہے، کوئی چیز چاہیے تمہیں تو مجھ سے سوال کرو، مانگو مجھ سے، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں. حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ جس طرح دوسرے صحابہ اور دوسرے حضرات جو ہیں وہ تجارت کرتے ہیں اور فلاں کا بھی گھر ہے، فلاں کے بال بچے ہیں، میں بھی کوئی ایسی بات مانگوں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہلت لے لی کہ یا رسول اللہ میں ایک دو دن ٹھہر کے آپ کو بتاؤں گا مجھے کیا چاہیے. سوچتے رہے اور کئی خیال آتے رہے کہ بیوی بچے کے لیے دعا کرواؤں، گھر کے لیے دعا کراؤں، کاروبار کے لیے دعا کراؤں.
لیکن پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہوں گا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. دوسرے دن جب حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ربیہ کیا چاہیے؟ تو ربیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. یہ اپنی اپنی سوچ ہے ہر آدمی کی. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا مشن اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے اس دنیا میں. ہم سے اگر کوئی پوچھے بھئی تمہیں کیا چاہیے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ کو یہی بات ارشاد فرمائی کہ ٹھیک ہے اللہ تمہیں میری رفاقت دے گا جنت میں، لیکن تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو. تمہارے نامہ اعمال میں اگر سجدے بہت زیادہ ہوں گے تو اللہ سے سفارش کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا عمل ایسا ہے جو مجھے جنت میں لے جائے. اب فکر ہے نا، یہ ایک انسان کی سوچ ہے کہ انسان کے دل میں کیسی کیسی باتیں آئیں پوچھنے کے لیے، یا کیسے سوال کرنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب لوگ تھے ان سے کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رہا ہے، اس کو یقیناً کوئی ایسی بات معلوم ہوگی، کبھی کسی نے سوال کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابی کہتے ہیں کہ وہ غلام جو ہے پہلی بار بھی چپ رہا، دوسری بار بھی چپ رہا، تیسری بار بھی چپ رہا. اس کے بعد جب میں نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جو جنت میں لے جانے والا ہو، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک آدمی نے یہ سوال کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، جنت چلے جاؤ. کثرت سے مراد یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل نمازیں کثرت کے ساتھ پڑھا کرو. اور سجدے کے بارے میں ویسے تو وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کی قرات کے سلسلے میں، لیکن اس سے بھی سجدے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور قرات کے دوران سجدہ آتا ہے اور انسان سجدہ کرتا ہے تو جب تک انسان سجدے میں رہتا ہے شیطان روتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو یہ اس نے سجدہ کیا اللہ کو اور اب اس کے لیے جنت ہے، میں نے سجدے سے انکار کر دیا میرے لیے جہنم ہے. شیطان خود یہ بات کہتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. لہذا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اکنوتی کے علاوہ الگ سے بھی کیا کہ اللہ کی فرما بردار رہو، اور فرما بردار رہنے کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ سجدے کرو اللہ کو. اور پھر فرمایا کہ ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز با جماعت ادا کرو. نماز جو ہے سجدہ بھی نماز کا حصہ ہے، رکوع بھی نماز کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نماز شامل ہے. لیکن اس کے باوجود نماز کے ان دو حصوں کا الگ الگ ذکر جو ہے یہ ان کی فضیلت کے لیے بیان کیا گیا کہ بڑی فضیلت ہے ان دونوں چیزوں کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور کثرت کے ساتھ سجدے کرنا اللہ. جماعت کے بارے میں ایک تو یہ حدیث ہے کہ 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اس نماز کا جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے. اور دوسری حدیث آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی 40 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کر لے، مسلسل 40 نمازیں مسلسل تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے اور نفاق سے برات لکھ دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کو ضمانت ہے اس بات کی کہ 40 نمازیں پڑھ لے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، نفاق سے اور جہنم سے برات اس کے لیے لکھ دی جائے گی. بڑا مشکل کام ہے یہ 40 نمازیں ذرا پوری کر کے دیکھیے. 40 نمازیں کیا 5 نمازیں پوری کر کے دیکھیے تکبیر تحریمہ سے پتہ چل جائے گا کتنا مشکل کام ہے. اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں مولویوں کو، مولوی ایسے، مولوی لیٹ ہو گیا، مولوی نے یہ کر دیا، انہیں یہ پتہ نہیں ہے جو مولوی جماعت کرانے والا ہے یہ بڑا جہاد کر رہا ہے. 5 وقتوں میں اس مصلی پہ آگے کھڑے ہو جانا عین وقت پہ، یہ بہت بڑا جہاد ہے.
جس کو کبھی موقع ملے اس جہاد کو کرنے کا اسے پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا جہاد ہے. باتیں کرنی بڑا آسان کام ہوتا ہے، مولویوں کو ڈانٹنا اور ان کو ملامت کر لینی اور ان پہ باتیں چھانٹنی یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن کام کر کے دکھانا یہ بڑا مشکل کام ہے. سب سے بڑا جہاد ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنا. اور پھر جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی اس سے 2 درس پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی جنگل میں ہے اور وہ اقامت کہہ کہ نمازی صاحب کوئی نہیں ہے جماعت کرانے والا، وہ خود جماعت کراتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جماعت کے ساتھ دائیں اور بائیں اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا، اتنی لمبی قطار ہوتی ہے اس کی. اتنی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، جس کا حکم دیا گیا حضرت مریم علیہ السلام کو کہ اللہ کو سجدہ کرو اور ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ذالک من انباء الغیب، ذالک یہ باتیں جو ہم بتا رہے ہیں، انباء الغیب غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک ہم وحی کرتے ہیں تیری طرف. مراد کون ہے؟ اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو واقعہ حضرت مریم کا ہے، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا، یہ جو واقعات ہیں یہ تو آپ سے کئی 100 سال پہلے کے ہیں، اور ہم یہ غیب کی خبریں آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، وما كنت اور نہیں تھا تو، لديهم ان کے پاس. کن کے پاس؟ آگے واقعہ ہے وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا جھگڑا ہوا جو مسجد کے خدام تھے یا آئمہ تھے کہ ان کی کفالت کس کو کرنی چاہیے. ہر آدمی اس بات کا خواہش مند تھا کہ ان کا کفیل میں بنوں، ان کی میں کفالت کروں. چنانچہ انہوں نے آپس میں قرعہ ڈالا. پہلے تو اس بات پہ بحث ہوتی رہی اور لڑائی جھگڑا ہوا کہ کس کو کفیل بننا چاہیے. پھر بعد میں طے یہ پایا کہ ہم قرعہ ڈالتے ہیں، جس کے نام قرعہ نکل آئے وہی کفالت کرے. چنانچہ قرعہ کی شکل یہی تھی کہ جن کلموں سے وہ تورات لکھتے تھے ان کلموں کو دریا میں پھینکنے کا طے ہوا، اور یہ بات طے کی گئی کہ جس کی کلمے دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائیں گی وہ کفیل نہیں بنیں گے، اور جس کی قلم اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی. یعنی یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے درخواست تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ اس قرعے کے ذریعے کر دیں. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو تھا وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، باقی لوگوں کی کلمیں بہہ گئیں اور کفالت جو ہے وہ حضرت زکریا کے حصے میں آ گئی. اب اس کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وما كنت لديهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم جب وہ پھینک رہے تھے، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی کلمیں. اور مسئلہ کیا تھا، بات کیا تھی؟ بات یہ تھی ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے، ان میں سے مریم کا کفیل کون بنے. وما كنت لديهم اور تو اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھا، اذ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. جھگڑا اسی بات کا، حالانکہ بعض اوقات قرآن مجید میں ترتیب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ واقعات کے حساب سے ہو. واقعات کے اعتبار سے ترتیب تو یوں ہونی چاہیے کہ جھگڑے کا ذکر پہلے آتا اور قرعے کا ذکر بعد میں آتا. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا اسلوب ہے کہ بعض اوقات ترتیب جو ہے وہ بالکل واقعات کے برعکس ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے قرعہ کا ذکر پہلے فرما دیا، اور قرعہ سے پہلے جو جھگڑا ہو رہا تھا اس کا ذکر اللہ نے بعد میں فرما دیا. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم. اب یہ پہلی بات ختم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تجھے برگزیدہ کیا. اب اگلی بات یہ ہے کہ جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بکلمۃ منہ،
اپنی طرف سے ایک فرمان کی، اپنی طرف سے ایک فرمان کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ، اللہ کا فرمان. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے فرمان سے، اللہ کے امر سے ہوئی، لہذا ان کو اصطلاحی معنوں میں کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے. اور اس میں فضیلت بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ کے امر سے، محض اللہ کے امر سے پیدا ہوئے. اب اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں 3 طرح کے نقطہ نظر ہیں یا گروہ ہیں. ایک تو یہودیوں کا گروہ تھا جنہوں نے یہ سمجھ لیا یا جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ مریم کے ہاں جو بچہ ہوا ہے یہ حرامی بچہ ہے، بلد الزنا ہے، اور مریم کے ساتھ ان کے جو کفیل ہیں زکریا، انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدکاری کی ہے. یہ ہے یہودیوں کا نقطہ نظر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور اسی وجہ سے یہودی جو تھے انہوں نے حضرت زکریا کی مخالفت کر کے قتل بھی کروا دیا انہیں، اسی الزام کی وجہ سے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے عیسائیوں کا کہ حضرت مریم کا نکاح ہونا طے پایا تھا یوسف نجار کے ساتھ، لیکن نکاح ہونے سے پہلے حضرت مریم حاملہ ہو گئیں. چنانچہ یوسف نجار نے، چونکہ نکاح نہیں ہوا تھا، ہم جسے نسبت کہتے ہیں یا منگنی کہتے ہیں، وہ تھی، اور یوسف نجار نے یہ طے کر لیا کہ میں یہ منگنی ختم کر دوں گا، اس لیے کہ بغیر نکاح کے اس عورت کے ہاں حمل ہو گیا. لیکن اس کے بعد پھر یوسف نجار کو رات خواب میں فرشتہ آیا ان کے پاس، اور انہوں نے یہ بتائی بات کہ یہ عورت بڑی برگزیدہ ہے اور یہ بدکاری کی وجہ سے حاملہ نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوئی ہے، لہٰذا تم اسے چھوڑو نہ. چنانچہ بعد میں یوسف نجار نے ایسا ہی کیا اور بعد میں دونوں کا نکاح ہو گیا اور دونوں کی اولاد ہوئی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنی انجیل سے حوالے بھی پیش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ حوالے جو ہیں وہ محرف انجیل سے پیش کرتے ہیں جو خود ان کے اپنے علماء نے یا ربی یا جو بھی تھے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اور تیسرا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں منکرین حدیث کا، جو احادیث کا معجزات کا انکار کرتے ہیں. اب یہ پیدائش سراسر معجزہ تھی، اور شروع سے لے کر آخر تک یہ پورے رکوع میں جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں ان سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ہوئی اور معجزے کے طور پہ ہوئی. لیکن جب بعض لوگوں نے مسلمانوں میں سے معجزات کا انکار کرنا شروع کر دیا تو پھر ہر معجزے کی کوئی نہ کوئی تعویل کی انہوں نے. چنانچہ یہاں بھی انہوں نے تعویل یہ کی کہ یوسف نجار کے ساتھ نکاح تو ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. چنانچہ رخصتی سے پہلے ہی یوسف نجار اور حضرت مریم جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے اور ان کے ملنے سے حامل ہوئیں حضرت مریم. لیکن یہ نقطہ نظر جو ہے، یہ جنہوں نے انکار کا معجزات کا انکار کیا ہے ان کے لیے تو ممکن ہے کہ اس میں کوئی اپیل ہو یا کوئی بات ان کے دل کو لگتی ہو، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہاں جتنی بھی باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں ان ساری باتوں سے یہ بات مکمل طور پہ واضح ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ سراسر معجزے کے طور پہ تھی، بغیر باپ کے تھی، اور ان کو کلمۃ اللہ کہنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے، اللہ کے فرمان سے پیدا ہوئے، عام عادت سے ہٹ کے، عام جو اصول ہے اولاد کے پیدا ہونے کا اس سے ہٹ کے پیدا ہوئے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بے کلمۃ من ہو، اپنی طرف سے ایک کلمے کی.
آگے فرمایا کہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، نام بھی اللہ نے رکھا. فرشتے نے آ کے جب خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں اللہ کے امر سے بیٹا ہوگا، جس طرح یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی خود اللہ نے رکھا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، اور پورا نام یہ رکھا المسیح ہو، کہ وہ مسیح ہوگا، عیسیٰ اس کا نام ہوگا، اور ابن مریم اس کی کنیت ہوگی. اب یہ ابن مریم لفظ جو ہے یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، ورنہ ابن مریم کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ماں کا نام درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں تھی، باپ کے نام سے نام ہوتا ہے اولاد کا. مسیح کا لفظ جو ہے یہ مفسرین نے مختلف وجوہات لکھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کا لقب کیوں دیا گیا. ان میں سے دو جو وجہ ہیں وہ زیادہ معقول ہیں، جو دل کو لگتی ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیمار لوگوں پہ یا مردہ آدمی پہ یا برس اور اندھے پہ ہاتھ پھیرتے اور وہ صحت مند ہو جاتا یا زندہ ہو جاتا. اس وجہ سے مسیح کا معنی ہے مسح کرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا، اس وجہ سے مسیح کہا. اور دوسرا سبب اس کا یہ بتایا گیا کہ بہت زیادہ جو سیاحت کرنے والا ہے، چلنے والا بہت زیادہ، اس کو بھی مسیح کہا جاتا ہے. اور نبوت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ 4 سال یا 5 سال کا عرصہ ملا ہے دعوت دینے کا. 30 سال کی عمر میں نبوت دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جیسا یہ کہا جاتا ہے کہ 33 سال کی یا 34 سال کی عمر میں آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. گویا یہ 3 سال کا یا 4 سال کا عرصہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا عرصہ ہے. اور یہ عرصہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام نے مسلسل چلتے پھرتے اور گھومتے اور اللہ کا دین پہنچاتے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزار دیا. لہٰذا اس نسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کا لقب دیا گیا. یہ دو وجہ جو ہیں یہ زیادہ معقول ہیں، جو دل کو اپیل کرتی ہیں اور جو واقعی حقیقت کے قریب تر ہے، یا حقیقت بھی ایسی ہی ہے. فرمایا کہ اس کا نام ہوگا مسیح، لقب مسیح ہوگا، عیسیٰ اس کا نام ہوگا، ابن مریم اس کی کنیت ہوگی. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہن عزت والا ہوگا، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی. دنیا کی عزت جو ہے وہ کس وجہ سے؟ رسالت کی وجہ سے، نبوت کی وجہ سے. اور آخرت کی جو عزت ہے شفاعت کی وجہ سے. انبیاء بھی شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد جتنے انبیاء ہیں ان کو بھی شفاعت کا اعزاز دیا جائے گا. لہذا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی فرمائی، ان کی عزت دی ان کو، اور آخرت میں بھی ان کو عزت دی جائے گی اپنی امت کے لیے شفاعت کرنے کی. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا جو اللہ کے بڑے قریب ہوں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں 5 فضائل گنوائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ وہ اللہ کے امر سے پیدا ہوئے. دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نام رکھا، تجویز کیا. اور تیسرا یہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے. چوتھی یہ کہ وہ مقربین میں سے ہوں گے، اللہ کے جو بہت قریب بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ان میں سے ہوں گے. اور پانچویں یہ ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ کلام کرے گا گہوارے میں، جھولے میں، پنگھوڑے میں یا گود میں. وَكَهْلًا، اور بڑھاپے کی عمر میں بھی کلام کرے گا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین سے ہوگا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بڑے فضائل گنوائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود میں
بات کرنے والے بچے 3 ہیں، اور ان 3 کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے تو یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی، اور حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم اپنے بیٹے کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے لائیں تو لوگوں نے یہ بات کہی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے مریم نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، اور یہ تو جو بچہ اٹھا لائی ہے، تیرے ہاں بچہ ہے، یہ تو گناہ کا نتیجہ ہے، تیرا باپ بھی اچھا تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، تجھے کیا ہو گیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف جو ہاتھ میں تھا، گود میں تھا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا، لوگوں نے یہ بات کہی، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ جو بچہ تیری گود میں ہے وہ کیسے کلام کرے گا؟ اب تو نے گناہ کر لیا، اور اب اوپر سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈھونگر چاہتی ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہو کہ اس سے پوچھو۔ اس سے ہم کیا پوچھیں، بچہ کبھی بات کرتا ہے؟ لیکن لوگوں کے یہ جو تانے تھے اور یہ جو ملامت تھی اور یہ جو ان کا بدگمانیاں تھیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے صفائی بچے کی زبان سے دلوا دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ بات کہی، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دے گا، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں گا برکت ہوگی میرے ساتھ، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور اللہ نے مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اللہ نے جبار اور شقی نہیں بنایا، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہوگی میرے اوپر اس روز بھی جس روز مجھے پیدا کیا گیا، جس روز میں مروں گا اور جس روز دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، سلامتی ہی سلامتی ہے میرے لیے۔ یہ ساری تقریر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنی ماں کی گود میں کی۔ یہاں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہ واقعات بیان فرمائے ہیں، یہاں سورہ آل عمران میں اختصار کے ساتھ باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں جا کے سورہ مریم بھی ضرور پڑھیے، اس سے آپ کو بہت لطف بھی آئے گا، اور جو مفصل حالات اور واقعات ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہوں گے۔ دوسرے 2 بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ایک تو جرائج تھا، اس کا واقعہ ہے کہ اس کی برات کے لیے ایک چھوٹے بچے نے ماں کی گود میں کلام کیا۔ جرائج نیک آدمی تھا، بستی کے باہر اس کی کٹیا تھی، ماں اس کو بلانے کے لیے آئی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے یہ بات سوچی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ماں بلا رہی ہے، اس نے نماز کو ترجیح دی، نفل نماز تھی، فرض نہیں تھی۔ ماں واپس چلی گئی، دوسرے دن پھر ماں آئی، ماں نے بلایا اور جرائج پھر نماز پڑھ رہے تھے۔ جرائج نے پھر وہی مخمصہ ہو گیا کہ اب نماز پڑھ رہا ہوں، نماز توڑ دوں یا خاموشی اختیار کروں۔ جرائج نے پھر نماز جاری رکھی، ماں کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ماں کی زبان سے یہ بد دعا نکلی کہ مرنے سے پہلے تو کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے۔ ماں کو تکلیف ہوئی اس بات کی، اور ممکن ہے ماں کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے صدمے کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے اس نے یہ سمجھا کہ یہ میری نافرمانی کر رہا ہے، اور یہ کلمے اس کی زبان سے نکل گئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا
لوگوں نے ایک بدکار عورت کو ورغلا کے بھیجا کہ تم جاؤ جریج کے پاس اور اس کو بدکاری پہ آمادہ کرو. وہ گئی جریج کے پاس لیکن جریج آمادہ نہ ہوئے. پھر وہ وہیں قریب ہی کسی چرواہے کے پاس چلی گئی, اس سے جا کے بدکاری کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے اسے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے, تو اس عورت نے الزام لگا دیا کہ یہ بچہ تو جریج کا ہے. وہی ماں کی بات دعا جو ہے وہ پوری ہو گئی. اب لوگوں کو بڑا غصہ آیا اس بات پہ کہ یہ ویسے تو بڑا پرہیزگار اور متقی بنا پھرتا ہے اور گھر سے گاؤں سے بستی سے باہر اس نے اپنی کٹیا بنائی ہوئی ہے اور کرتوت اس کے اس طرح کے ہیں. لوگ گئے اس بڑے غصے اور بڑے نالاں ہو کے جا کے اس کی کٹیا توڑ پھوڑ دی, اس کو گرا دیا اور اس نے پوچھا تو کہا کہ تم تو بدکار آدمی ہو اور تم نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ بستی سے باہر آ کے میں عبادت کرتا ہوں اور اللہ کو یاد کرتا ہوں. اس نے کہا کہ اس نے بچہ جو تھا اس عورت کا, اس بچے کو اس نے جریج نے سوال کیا کہ بچہ تم بتاؤ کہ تمہارا باپ کون سا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے نے جریج کی برات ظاہر کر دی. اس نے کہا کہ میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. فرمایا کہ دوسرا یہ بچہ ہے جس نے ماں کی گود میں کلام کی. اور فرمایا کہ اسی طرح ایک عورت تھی, وہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے تھی اور اس کے سامنے ایک آدمی بڑی شان کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا نکلا. اس عورت نے اس کا بظاہر شان بان اور آن بان اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کے اللہ سے دعا کی, یا اللہ یہ میری گود میں جو بچہ ہے یہ بھی ایسا ہی ہو. دنیا کی دولت اور چمک دمک ہے نا. وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا گود میں, اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا. اب وہ عورت حیران ہوئی. اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تو ایک لونڈی کو لوگ پیٹتے اور مارتے ہوئے لا رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ تم زانیہ ہو, تم بدکار ہو, تم نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا. اس کو مار پیٹ رہے تھے. تو اس عورت نے اپنے بیٹے کے لیے یہ بات کہی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے پھر یہ بات نکلوائی کہ یا اللہ مجھے ایسا ہی کرنا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے بارے میں اس بچے نے یہ کہا تھا یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا, وہ کوئی بہت ہی ظالم آدمی تھا اور بہت ہی گناہ گار آدمی تھا. لیکن بظاہر دنیا کی آن بان اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کے اس بچے کی والدہ نے تمنا کی ایسا ہو جائے, لیکن اس بچے نے انکار کر دیا کہ یا اللہ مجھے اس طرح کا ظالم انسان نہ بنانا. اور جو لونڈی جس کو مار پیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم زانیہ اور بدکار ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس پہ انہوں نے الزام لگایا, اس پہ تہمت لگائی, اور وہ عورت بڑی پاک اور بڑی صاف تھی, متقی اور نیک تھی, لیکن لوگوں نے اس پہ الزام لگایا اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے یہ بات نکلوا دی کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا. یہ 3 بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کی. اور ایک حدیث الگ ہے, وہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب اصحاب الاخدود نے کھائیاں نکالی اور ان میں آگ جلائی اور جو لوگ عیسائی نہیں تھے یا مسلمان نہیں تھے ان کو ان میں گرانا چاہا, تو ایک عورت جو ہے وہ اپنے عقیدے پہ قائم رہی, اپنے دین ایمان پہ قائم رہی, لیکن آگ میں کودتے ہوئے وہ کچھ ہچکچا گئی کہ آگ میں کودے یا نہ کودے. تو اس بچے نے کہا کہ ماں تم حق پہ ہو, اس آگ میں کود جاؤ. یہ 4 بچے ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں کلام کیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ اس کا ذکر فرمایا ہے, سورہ مریم میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی. یہ تو بات ہو گئی ماں کی گود میں کلام کرنے والی, یہ بھی معجزہ ہے. اور اگلی بات یہ ہے وہ کہلن, اور بڑھاپے میں بھی بات کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. بڑھاپے میں بات کیسے معجزہ ہوگی؟ بڑھاپے میں تو بات کرتے ہیں لوگ, مسلمان بھی کرتے ہیں, کافر بھی کرتے ہیں, گناہ گار بھی کرتے ہیں, نیک بھی کرتے ہیں. 100 سال کی عمر تک بھی بڑی عقل کی باتیں, بڑی سمجھ کی باتیں, بڑے تجربے کی باتیں کرتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ ذکر فرمایا معجزے کے طور پہ کہ عیسیٰ جو ہے یہ بڑھاپے میں بھی بات کریں گے. تو یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے معجزہ ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ابھی بڑھاپے کی عمر تو آئی نہیں,
उनका तो बुढ़ापा भी मौजज़ा है, इसलिए कि 34 या 35 साल की उम्र में तो अल्लाह ताला ने आसमानों पे उठा लिया, और जब इस दुनिया में आएंगे तो वही 34-35 साल के होंगे। आके उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, बुढ़ापा आएगा, फिर उनकी मौत होगी। लिहाजा उनका बुढ़ापा जो है वो बजाते खुद मौजज़ा है। इस दुनिया में बूढ़े होके नहीं गए, वो अभी बुढ़ापा उन्हें आना है। जवानी की उम्र से गए और उसी उम्र में वापस आएंगे, और वापस आने के बाद बुढ़ापा आएगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस एतबार से फरमाया कि वो बुढ़ापे में भी कलाम करेंगे, बुढ़ापा भी उनको आना है, और वो उनकी सारी जो जिंदगी बाद की है, बल्कि उनकी पैदाइश भी, और जैसा सूरह मरियम में फरमाया कि मेरी जो पैदाइश है वो भी बाबरकत है, अल्लाह ताला ने बरकत दी मुझे, और जिंदगी भी मेरी बरकत वाली है, मौत भी बरकत वाली है, जैसे उठाया जाऊंगा उसमें भी बरकत है मेरे लिए। वमिन सालिहीन, और सालिहीन में से होगा। कालत, मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब में ये बात कही, रब्बे, ऐ मेरे रब, अन्ना यकून ली वलदुन, अन्ना यकून ली वलदुन, कि या अल्लाह मेरे यहाँ बेटा कैसे पैदा होगा। ये बिल्कुल वही बात है जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ के बाद अल्लाह ताला से इरशाद फरमाई कि या अल्लाह दुआ तो मैंने की है, लेकिन आपने फरमा दिया कि खुशखबरी है तुम्हारे लिए बेटे की। काल रब्बी अन्ना यकून ली गुलामन, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी यही सवाल किया कि या अल्लाह बेटा होगा कैसे। अल्लाह ताला ने उनके जवाब में भी ये बात इरशाद फरमाई थी, कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, कज़ालिक, इसी हाल में होगी। तुम्हारे बुढ़ापे की उम्र में तुम्हारे बीवी के बांझ होते हुए इसी कैफियत में अल्लाह बेटा दे देगा तुम्हें। अल्लाह को दोबारा जवान बनाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला असबाब के मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला दोबारा पैदा नहीं करेंगे तुम्हें, बल्कि कज़ालिका, इसी हालत में, तुम्हारे बुढ़ापे की हालत में, तुम्हारे बीवी की बांझ होते हुए अल्लाह बेटा दे देंगे, इसलिए कि अल्लाह जो चाहते हैं वो करते हैं। यहां भी अल्लाह ताला ने बिल्कुल वही जवाब दिया, काला कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा। काला, फरिश्तों ने ये जवाब दिया, कज़ालिक, ऐ मरियम, इसी हालत में, ऐसे ही तुम्हें कोई आदमी हाथ नहीं लगाएगा, तुम निकाह नहीं करोगे, तुम्हारा किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। कज़ालिक, बस ऐसे ही, जैसे अल्लाह ने फरमा दिया, जैसे अल्लाह ने तुम्हें खुशखबरी दी है कि मेरे फरमान से, मेरे अमर से तुम्हारे यहां बेटा होगा, बस ऐसे ही जैसे अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ताला का इतना ही कह देना काफी है कि जैसे मैंने कहा वैसे होना है। अल्लाह यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह चाहता है, जिसको चाहता है, जैसे चाहता है पैदा फरमाता है, जो चाहता है अल्लाह पैदा फरमाता है। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ ये बात इरशाद फरमाई, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासन व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है उसको बेटे और बेटियां मिला जुला के देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहता है उसे बांझ कर देता है, उसे नहीं देता। अब ये ईमान की बात है। यहां भी ये वाकयात जो है, अपना जो सियाको सबाक है उनका, वो अपनी जगह पे, कि अल्लाह ताला ईसाइयों का अकीदा दुरुस्त करना चाहते हैं कि मैं कादिर हूं जिस तरह चाहूं किसी को पैदा करूं, और तुम्हारा इस पैदाइश की वजह से ये कह देना कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उलूहियत में शामिल हैं या अल्लाह के बेटे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अकीदा ईसाइयों का गलत साबित करने के लिए अल्लाह ने ये आयतें नाज़िल फरमाई, ये सारी बातें इरशाद फरमाई। लेकिन उसमें सबक हमारे लिए भी है कि हम औलाद के लिए अपना ईमान बेड़ा गर्क न करें। ईमान का औलाद के लिए टेरियों पे ना जाएं, कब्रों पे ना जाएं, पीरों के पास ना जाएं, फकीरों के पास ना जाएं, किसी के पास कुछ नहीं है।
یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہوں اسے میں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اس کو بیٹے دیتا ہوں، جب نہیں چاہتا تو بانجھ کر دیتا ہوں۔ جوانی کی عمر ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں جی سارے ٹھیک ہیں، ٹیسٹ تمہارے بالکل ٹھیک ہیں، مرد بھی ٹھیک ہے عورت بھی ٹھیک ہے، میری مرضی نہیں ہوتی، میرا امر نہیں ہوتا، نہیں دیتا، ساری دنیا زور لگا لے کوئی نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے بھی مزار ہیں، خانقاہیں ہیں، دربار ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جب یہ زندہ تھے اس وقت تو ان کے اختیارات تھے اتنے ہی جتنے اختیارات اللہ نے دوسرے انسانوں کو دیے، اور جب اس دنیا سے چلے گئے پھر تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے ان سے بھی اور شرک کرنے والوں سے بھی کہ بتاؤ تم ان کی باتیں سنتے تھے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو واقف ہی نہیں کہ یہ ہمیں پکارتے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ یہ ہم سے اولادیں مانگتے تھے، ہمیں تو یا اللہ پتہ نہیں کہ یہ ہم سے رزق طلب کرتے تھے یا صحت طلب کرتے تھے۔ یہی تو عقیدہ اللہ نے وعدے کیا ہے کہ بڑھاپے کی عمر بھی ہے تب بھی کہیں دوسری جگہ نہ جاؤ، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اللہ بڑھاپے کی عمر میں بھی دے گا۔ اگر کوئی نہیں چاہ رہا، حضرت مریم نہیں چاہ رہی تھی، حضرت مریم کے دل میں کراہت تھی، ناپسندیدگی تھی کہ میں تو کمواری ہوں، کوئی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، مجھے نہیں چاہیے اولاد، اللہ نے فرمایا کہ نہیں دینی ہے تمہیں۔ کوئی ہے روکنے والا؟ جب اللہ دینا چاہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتع لما منعت، جب تو دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں، اور جب تو نہ دینا چاہے کوئی دینے والا نہیں۔ لیکن کتنے فیصد اکثریت ایسے لوگوں کی ہے اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، یا اپنے دوسرے مسائل، پریشانیاں اور دکھوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو ختم کر لیتے ہیں، اپنی دنیا برباد کرتے ہیں، آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ ملنا تو پھر بھی وہی ہے جو اللہ نے دینا ہے، لیکن انسان اپنے ایمان پہ تو قائم رہے، اپنا ایمان تو بچا کے رکھے۔ بڑا مشکل ہے اس دنیا، یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی جو ہے یہی پرسرات ہے، یہ آخرت کا پرسرات تو بعد کی بات ہے۔ یہ دنیا کا پرسرات عبور کر لیا تو آخرت کا بھی ہو جائے گا، یہ دنیا کا نہ ہوا تو آخرت کا بھی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں اپنے ایمان کو جس نے بچا لیا، اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا، وہ گویا دنیا کے پرسرات سے صحیح سالم عبور کر لیا اس نے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں، فإنما يقول له کن، فإنما پس بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو واسطے اس کے، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند اور ستارے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سارا جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حرف کن سے پیدا ہوا ہے، اور حرف کن بھی اللہ تو جب کوئی چیز چاہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے، اور کن بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا کہ میں کن کہتا ہوں، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کن کہتے ہیں، ورنہ اللہ تو کن کے بھی محتاج نہیں ہے، اللہ تو کن کے بھی محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن میں لکھا ہے لہذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کن کہتے ہیں، فیکون پھر وہ ہو جاتا ہے۔ آگے پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ اس کو کتاب کا علم دے گا، کتاب سکھائے گا اس کو، اللہ تعالیٰ خود ان کو سکھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والحکمت، اور حکمت دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو، حکمت بھی سکھائیں گے، دانائی دیں گے، والتورات، تورات کا علم دیں گے، والانجیل، اور انجیل کا علم دیں گے، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف اس کو ایک رسول بنا کے بھیجیں گے، بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول بنا کے بھیجیں گے۔ رسول وہ ہے جو صاحب کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کتاب بھی دیں وہ رسول ہے، اور جس کو کتاب نہ ملے اور وہ اپنے سے پہلی کتاب پہ ہی رہتے ہوئے اللہ کا دین پہنچائے، اللہ کے دین کی دعوت دے، وہ نبی ہے۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
انجیل کی کتاب دی، فرمایا کہ ہم اس کو رسول بنائیں گے اور اس کو کتاب دیں گے. یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا. اب آگے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت دے دی. اب اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے سامنے آ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کہی. عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام یہ تھا، انہوں نے یہ بات کہی اپنی قوم سے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، انی بے شک میں، قد جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم نشانی لے کے تمہارے رب کی طرف سے، نشانی لے کے تمہارے رب کی طرف سے. وہ نشانی کیا تھی؟ وہ نشانی آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، انی بے شک میں، اخلوقو پیدا کرتا ہوں یا بناتا ہوں، تخلیق کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین گیلی مٹی سے، کہایت الطیر شکل ایک پرندے کی. تراب ہے خشک مٹی اور تین جو ہے یہ گیلی مٹی کو کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے اور معجزہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں کچی مٹی سے، فَأَنفُخُ فِيهِ اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا اور وہ پرندہ بن جاتا ہے جاندار. مٹی کا میں شکل بناتا ہوں اس کی کچی مٹی سے اور اس کو پھونک مارتا ہوں اور وہ جاندار پرندہ بن جاتا ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. یہ ہے وہ بات جو انبیاء کی زبان سے بھی اللہ نکلوا دیتے ہیں کہ یہ کام میرے عمل سے نہیں ہو رہا، یہ میرا کمال نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کرامت دے دے تو وہ تو کتابیں لکھوا دیتے ہیں ڈھیر ڈھیر کے، جی ہمارے بزرگ جو ہیں یا ہمارے پیر صاحب ان کی یہ فلاں فلاں کرامت ہے، ان کے تو پاؤں ہی نہیں ٹکتے زمین پہ. زبان سے یہ بات نکلنی تو کجا رہی کہ باذن اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر اللہ کی طرف سے انسان مان لے پھر اپنے تو کمال ختم ہو گیا، اپنی بڑائی اور اپنی چودراہٹ تو ختم ہو گئی. اور وہاں تو مطلب یہ ہے کہ اپنی چودراہٹ بنائیں، اپنے آپ کو منوائیں لوگوں سے کہ حضرت صاحب بڑے کرنی والے ہیں، حضرت صاحب بڑے بھرنی والے ہیں، حضرت صاحب کے پاس بڑا کچھ ہے، ذرا آپ بیعت تو کر کے دیکھیں. یہیں سے بیڑا غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے. بات وہی درست ہے، بات وہی سچی ہے جس کی تعلیم قرآن دے رہا ہے. اگر اللہ کوئی کرامت دیتا ہے کسی کے ہاتھ پہ، کسی ولی کے ہاتھ پہ، کرامت کا انکار نہیں ہے. کرامت کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تکریم کرتے ہیں کسی آدمی کی، کسی آدمی کو عزت دیتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ بات نکال دی، حالانکہ پہلے بھی یہ کہی کہ مجھے اللہ نے ایک نشانی دی ہے، اس کے بعد جب نشانی بتلائی تو پھر اور بھی وضاحت کے ساتھ فرما دیا باذن اللہ کہ ہوتا اللہ کے اذن سے ہے، میں زندہ نہیں کر سکتا، میرا کمال نہیں ہے کچھ اس میں، یہ تو سارے کا سارا اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، اور یہ میں جو کچھ تمہیں دکھا رہا ہوں یہ تو معجزہ ہے تاکہ تمہیں ایمان لے آؤ، تمہیں یقین آ جائے کہ واقعی اللہ نے مجھے رسول بنایا، واقعی اللہ نے مجھے کتاب دی، واقعی اللہ نے مجھے حکمت دی، تمہیں یقین آ جائے، تم مجھ پہ ایمان لے آؤ. آگے فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہے ابرئ الاکمہ والابرصا کہ میں بری کرتا ہوں، نجات دیتا ہوں، اچھا کرتا ہوں، اکمہ مادر ذات اندھے کو، آما جو انسان پیدا تو آنکھوں والا ہو لیکن اس کے بعد کسی بیماری سے یا کسی حادثے سے اندھا ہو جائے، آما. لیکن اکمہ جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہو. فرمایا کہ میں مادر ذات اندھے کو درست کر دیتا ہوں، نجات دے دیتا ہوں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. بل ابرسا اور برس کے مریض کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، مردے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہوں وہ زندہ ہو جاتا ہے.
باذن اللہ. آگے پھر وہی بات کہ یہ سارے کام اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں، میرے کہنے سے نہیں ہوتے، اس میں میرا کمال نہیں ہے یا یہ میری اپنی کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کام ہے اللہ کے اذن سے. اللہ نے یہ مجھے نشانیاں دی ہیں، اور نشانیاں اس لیے دی ہیں کہ تم یہ دیکھ کے مجھے اپنا رسول مان لو. وَأُنَبِّئُكُمْ، آگے پھر ایک اور نشانی بتائی، اُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، تمہیں بتا سکتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھانا گھر میں کھا کے آتے ہو میرے پاس. بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کھانا تم گھر میں کھا کے آئے، گوشت کھا کے آئے، سبزی کھا کے آئے، چاول کھا کے آئے، کیا چیز کھا کے آئے میں تمہیں بتا سکتا ہوں. وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو کچھ تم اپنے گھر میں ذخیرہ کرتے ہو، اچھا یہ چیز بچ گئی، یہ کل کے لیے استعمال ہو جائے گی. جو بھی تم اپنے گھر میں بچاتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو، وہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں. لیکن پھر وہی بات کہ یہ سارے کام اللہ کی اذن سے ہیں. اللہ نے چونکہ مجھے رسول بنایا ہے، لہٰذا اللہ نے یہ مجھے معجزے دیے ہیں. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، ایک نشانی ہے، لکم، واسطے تمہارے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. اب یہ وہی بات ہے کہ گمراہی کے اور ہدایت کے راستے یہیں سے نکلتے ہیں. اگر تو انسان اس سارے نظام پہ ایمان رکھے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اور یہ بات اللہ کے ذمے ہے کہ ہماری ہدایت کا انتظام کرے، اور اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے رسولوں کا سلسلہ بنایا ہے، کتابوں کا سلسلہ بنایا ہے، اور انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے ہیں. اگر تو انسان کا ایمان ہے اس بات پہ، تو پھر انسان کو اس نتیجے پہ پہنچنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کہ جو آدمی معجزے دکھاتا ہے، کتاب بھی لاتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ نشانیاں دی ہیں اور میں رسول ہوں اللہ کا، مجھ پہ ایمان لاؤ، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ فوراً ایمان لے آئے. اور گمراہی کا راستہ کون سا ہے؟ گمراہی کا راستہ یہ ہے کہ انسان ضد کرے، ہٹ درمی سے کام لے، اپنی اکڑ فون سے کام لے، اور کہے دیکھو ہی دیکھو کتنا بڑا جادو دکھا رہا ہے، یہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے. مٹی کا پرندہ بنا کے پھو مار کے اس کو زندہ کر دیتا ہے، یہ تو جادوگر ہے. اور انبیاء کرام کو ان کے معجزے دیکھ کے لوگوں نے یہی کہا جی جادوگر ہے. عیسائیوں نے دوسری انتہا پہ چلے گئے کہ یہ سارے کام کر لیتا ہے، اس لیے یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، یہ تو الوہیت میں شریک ہے، تینوں کا تیسرا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ میرے فرمان سے پیدا ہوگا، میں نے اس کا نام رکھا ہے، میں اس کو کتاب دوں گا اور اس کو حکمت سکھاؤں گا اور اس کو معجزات دیے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لیے اس میں ایک نشانی ہے ایمان لانے کے لیے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی ان سے کہی، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں مجھ سے پہلے جو کتاب تورات آ چکی اسی تعلیم کی تصدیق کرنے والا ہوں، میں کوئی نیا مذہب لے کے نہیں آیا. انبیاء جو ہیں ان سب کا مذہب ایک ہے، اور ان سب پہ ایمان لانے والوں کا نام مسلمان ہے. بنیادی عقائد سب کے ایک ہیں، لیکن جو فروعات ہیں یا بعض مسائل اور بعض احکام میں فرق ہے. چونکہ بنیادی تعلیمات ایک ہیں، اس لیے ہر پیغمبر نے یہ بات کہی کہ جو تعلیم تمہارے پاس پہلے سے آئی ہوئی ہے میں اسی کی تصدیق کرنے والا ہوں، میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کتاب تورات پہلے آئی تھی میں اسی تورات کے جو بنیادی احکام تھے ان کی تصدیق کرنے والا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، وَلِأُحِلَّ، اور میں حلال کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ باتیں، بعض وہ امور، حرم علیکم جو حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر.
वजीतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, वजीतुकुम और मैं आया हूँ तुम्हारे पास, बिआयतिन निशानियां लेके, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फत्तकुल्लाह वातियून अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। जो चीजें हराम थी उनको हलाल करने के लिए आया। क्या मुराद है इससे? मुराद ये है कि यहूदी उलमा ने बाज जो अपनी तरफ से जंजीरें पहना रखी हैं तुम्हें, ग्रां जंजीरें बिदात की और शिरक की, मैं वो जंजीरें तोड़ने के लिए और उन हराम जो हलाल चीजें हैं तो हराम कर रखा है यहूद के उलमा ने, उनको खत्म करने के लिए आया हूं। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे आज कोई मुजद्दिद आदमी ये कहे कि भाई मैं जो तुमने अपने ऊपर चीजें हराम कर रखी हैं या हलाल कर रखी हैं या नाजायज तुम बिदअतों में पड़ गया हो, ये खत्म करने के लिए आया हूं, ये खत्म करने का तुम्हें दावत देता हूं। ये जितने भी बिदात हैं, कुल है, 40वां है, 20वां है, 30वां है, जितने भी इंसान की मौत पे या शादी पे या दूसरे मामलात में जितनी भी बिदात होती हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हमने शरीयत बना के खुद अपने आप को जकड़ रखा है। इनमें ये बोझ है बिदात और शिरक के, जो हमने अपने गलों में डाल रखी हैं जंजीरें। इन जंजीरों को तोड़ने वाले पहले अंबिया थे, अब उलमा या मुजद्दिद हैं जो दीन की तजदीद करने वाले हैं। यही बात ईसा अलैहिस्सलाम ने कही कि वो जो जंजीरें बिदअत और शिरक की तुम्हें पहना रखी हैं उलमाए यहूद ने, उनको मैं तोड़ने के लिए आया हूं, और जो चीजें उन्होंने खामखा तुम पे हराम कर रखी हैं उनको मैं तुम्हारे लिए हलाल करूंगा। और फिर अल्लाह की निशानियां लेके आया हूं तुम्हारे पास, और दावत ये है फत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, वातियूनी और मेरी इताअत करो। और आगे आगे ये है इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला रब्बी व रब्बुकुम मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है, फअबुदू बंदगी उसकी करो, बंदगी मेरी ना करो। पैगंबर जो है वो अपनी जात की तरफ दावत नहीं देता, पैगंबर जो है वो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देता है, अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है, उन्हें अल्लाह से तल्लक जोड़ता है पैगंबर। और जो आदमी इंसानों को अपने आगे झुकाने वाला है वो झूठा आदमी है, वो कज़्ज़ाब आदमी है, वो बातिल है। और यही दावत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी कि अल्लाह इलाह मैं नहीं हूं, मैं अल्लाह का हिस्सा नहीं हूं, मैं अल्लाह का तीसरा या 10वां या चौथा हिस्सा नहीं हूं, बल्कि मेरा भी रब अल्लाह है, तुम्हारा रब भी अल्लाह है, मैं भी उसी के आगे झुकने वाला हूं, तुम भी उसी के आगे झुको। ये थी वो बात जिसके लिए ये सारी तमहीद बयान की गई कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो किसी तरह भी, ठीक है वो बिन बाप के पैदा हुए, उनकी पैदाइश मौजज़े की हैसियत रखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह के बेटे बन गए या अल्लाह का जुज़ बन गए। न तो वो अपनी पैदाइश के एतबार से अल्लाह के बेटे या अल्लाह का जुज़ है, और न ही अपनी दावत के एतबार से अल्लाह के बेटे और अल्लाह का जुज़ है। उनकी दावत तो यही थी कि मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, तुम भी अल्लाह के बंदे हो, इबादत अल्लाह ही करो तुम भी, और मैं भी अल्लाह की इबादत करता हूं, हाँ अल्लाह का रसूल हूं, लिहाजा आतीऊनी अतात मेरी करो, बात मेरी जरूर मानो, लेकिन इबादत जो है वो अल्लाह की है। इसमें तरदीद है ईसाइयों के उस अकीदे की, और आगे फिर और भी ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से अल्लाह ताला ने उनके बातिल अकायद और बातिल जो बातें थी उनकी तरदीद फरमाई है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।